ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو کندھے کے اوپر سوار کر کے، اپنی کمر کے اوپر سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کروایا، حج کروایا، کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اب اپنی والدہ کو سوار کر کے پورا حج کروایا، پورے ارکان ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنی والدہ کی خدمت تو درکنار، جس رات آپ ابھی چھوٹے معصوم بچے تھے، جس رات آپ کو موشن لگے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، اس سردی کے موسم کے اندر آپ کی ماں ساری رات آپ کو اٹھائے ہوئے، اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے ہوئے آپ کی خدمت کرتی رہی، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، خود خشک جگہ پر نہیں سوئی، آپ کو سلایا، خود آپ کی والدہ گیلی جگہ پہ سو گئی، سردی کا موسم تھا، وہ کانپ رہی تھی، آپ سکون کی نیند کر رہے تھے، وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ سکون سے سو جائے۔ میرے صحابی، آپ نے تو یہ حج ادا کروا کے اپنی والدہ کی اس رات کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اپنی والدہ کی پوری خدمت تو درکنار، اس ایک رات کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سامنے دیکھا اونٹنی کے اوپر ایک بوڑھی عورت سوار ہو کے تشریف لا رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اپنی جگہ سے، جلدی جلدی روانہ ہوئے، جا کر اس اونٹنی کی مہار کو تھاما، اس کو پکڑا، مسجد نبی کے قریب لے آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا، پھر اس بوڑھی اماں کو، بوڑھی عورت کو اتارا، اپنی نبوت والی چادر جس کو اللہ رب العالمین نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا خطاب عطا فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کے اس بوڑھی اماں کو اس کے اوپر بٹھایا۔ صحابہ کرام حیران، یہ بوڑھی عورت، سفر کے اثرات، گرد و غبار، کون عورت ہے یہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود استقبال کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی نبوت والی چادر اس کے لیے بچھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھی اماں کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت سودا حفصہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت سودا، ام حبیبہ، تمام کو بلا کر فرمایا، اپنی گھر والیوں کو، اپنی ازواج کو فرمایا، آؤ یہ میری اماں ہے، گھر کے اندر جو چیز موجود ہے اس کی خدمت کرو۔ یہ میری اماں حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا، میری خدمت کی تھی، اب میرا حق بنتا ہے ماں ہونے کے ناطے سے میں ان کی خدمت کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی چادر اس اماں کے نیچے بچھا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ نے بھی والدین کی خدمت کرنی ہے۔ حالانکہ انبیاء کا مرتبہ اور مقام، چاہے نبوت کا جو مرتبہ اور مقام ہو، اس کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرنی، اپنے والدین کی خدمت کرنی۔ یہ حکم اللہ رب العالمین کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، پہلا خطاب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور بہتری کے ساتھ پیش آنا۔ کس طرح پیش آنا؟ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، آپ نے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، آپ نے اپنے والدین کا نام لے کر نہیں پکارنا، حتیٰ کہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے بازو ان کے سامنے پھیلا دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بازو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک شکاری آدمی کسی پرندے کو شکار کرتا ہے، جب وہ پرندہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا دیتا ہے، وہ اب شکاری کے رحم و کرم کے اوپر ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کو ذبح کر دے، چاہے تو اس کو رہا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اپنے بازو پست کر دیں اپنے والدین کے سامنے، اپنے بازو پھیلا دیں، وہ جو کچھ بھی آپ کو کہیں آپ نے ان کی فرما برداری کرنا۔ اور کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے کوئی برا نہیں سوچتا، جو بھی حکم ہو
اپنی اولاد کے لیے وہ بہتری سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ اچھی چیز، اچھا کام سوچتے ہیں، تو ہر کام کے اندر اس کی فرما برداری کرنی. حتیٰ کہ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی کی کتاب اس کے اندر لکھا ہے، اگر آپ نماز کے اندر مصروف ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے والدین اتنے ضعیف ہیں یا اتنے معذور ہیں، اگر میں نماز نہیں توڑتا تو میرے والدین کی جان خطرے کے اندر ہے، وہ گر جائیں گے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی. جب آپ نماز کے اندر مصروف ہیں اور والدین میں سے کسی نے آپ کو آواز دی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ کر اپنے والدین کا جواب دیں. اب دیکھو اللہ رب العالمین نماز توڑنے کا حکم فرما رہے ہیں والدین کے حق کے بارے میں، اور اگر آپ نفل نماز کے اندر مصروف ہیں تو پھر سے جائے ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، جس حالت کے اندر انہوں نے آپ کو پکارا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ نفل نماز توڑ کر آپ پہلے والدین کی خدمت کریں. تو میرے محترم دوستو، والدین کی خدمت، والدین کی دعائیں، والدین کی اطاعت، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر برکت ہو، والدین کی خدمت کرے. اگر انسان چاہتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میری روزی اور رزق کے اندر برکت ہو، والدین کی خدمت کرو. دیکھو ہر انسان پریشان ہے، روزی کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے. عمر کے بارے انسان چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، برکت ہو. اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے فرما دیا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کی عمر کے اندر بھی برکت ہوگی، آپ کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، اور آپ کے کاروبار جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو کر سب تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین برکت دے گے. ایک صحابی رسول ہے، ان کا بیٹا کئی سفر پہ گیا، اپنا مال اپنے والد صاحب کے ذمہ لگا کر گیا کہ ابو جان کے مال آپ کے حوالے، میں سفر پہ جا رہا ہوں. جب بیٹا واپس آیا تو اس کے والد نے اس کا مال جو تھا اپنے اوپر، بیٹے کی خالہ کے اوپر، پھپھی کے اوپر خرچ کر دیا. بیٹے نے آ کر مطالبہ کیا، ابو جان میں نے اپنا مال آپ کے ذمہ لگایا تھا، میرا مال واپس کرو. والد بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل نہیں ہو چکے ہیں. بیٹا وہ مال تو خرچ ہو گیا، میں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کیا، آپ کی خالہ کے اوپر، آپ کی پھوپھی کے اوپر خرچ کر دیا. نہیں، آپ مجھے میرا مال واپس کریں. بیٹے نے جھنجھوڑا اپنے والد کو، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں آپ کی شکایت کرتا ہوں کہ میرے والد نے میرا مال ضائع کر دیا. اب باپ بیچارہ بوڑھا، مجبور، معذور، بیٹا چلا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا مال تمام کا تمام ضائع کر دیا، مہربانی فرمائیں میرے والد سے میرا مال واپس دلوائیں. اب بیٹا جا رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر، جو اپنے باپ سے جدا ہوا، روانہ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر. ادھر باپ نے عدالت عالیہ میں رجوع کیا، اللہ رب العالمین کے حضور رجوع کیا. بیٹا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، باپ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور دل ہی دل کے اندر باپ نے چند اشعار پڑھے. بیٹا جا کر حضور السلام سے شکایت کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے آؤ. واپس آیا اپنے والد کو بلانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نوجوان کے والد آپ کے پاس پہنچیں، آپ ان کی بات سننے کے بعد ان سے یہ سوال کرنا، ان سے یہ پوچھنا کہ آپ مجھے وہ اشعار سنائیں جو اشعار آپ دل ہی دل کے اندر پڑھ رہے تھے، آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنے تھے، آپ کی زبان پہ بھی جاری نہیں ہوئے تھے، آپ مجھے وہ اشعار سنائیں. اب وہ بوڑھا اپنے دل کے اندر کی حسرت لے کر بیٹھا ہوا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ بوڑھا اپنے دل ہی دل کے اندر کہہ رہا ہے الہ العالمین، میں تو اس امید کے اندر تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو کر میری خدمت کرے گا،
میں معذور ہوں، نادار ہوں، کمزور ہوں، نہیں وہ میں نے اس کو بچپن کے اندر پالا، اس کی صحت بیماری کا علاج کیا، اس کی تمام ضرورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کیا، میں تو اس امید میں تھا کہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا، الٹا یہ میری شکایتیں کرتا پھرتا ہے۔ دل کے اندر یہ اشعار ان کا مفہوم ہے، یہ وہ صحابی پڑھتا ہوا آ رہا۔ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب صحابی زاروں قطار رو رہے۔ جب مقدمہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا انت و مالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب کچھ تیرے والد کا ہے، تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو اپنے والدین کے خلاف شکایت درج کر۔ اب دیکھو اولاد کا حق والد کی وراثت کے اندر تب بنتا ہے جب والد دنیا سے چلا جاتا ہے، تب اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن والدین کے بارے میں اگر اولاد کا جو بھی مال ہے بغیر پوچھے اپنی اولاد کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ آج ہے کوئی ایسا گھرانہ جہاں والدین بغیر پوچھے اپنی اولاد کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں؟ کیا حالات ہیں آج والدین کے ساتھ؟ کیا ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے کیسے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا صدق کے دل سے اللہ کی رضا کی خاطر، صبح سویرے اٹھ کر اپنے ماں کی، اپنے والد کی چہرے کی زیارت کرے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب میں اور آپ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لے جائے حرمین شریفین کے اندر، میں اور آپ اگر حج کے سفر میں جاتے ہیں کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان تمام مشکلات کے اندر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، حج بھی ادا کر لیتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی بدولت، مثال کے طور پہ ریاکاری کیوں نہیں آ جاتی میرے اور آپ کے دل کے اندر کہ لوگ مجھے حج ہی کہیں، تو ہماری تمام تکالیف، تمام مشقات، تمام پیسہ جو خرچ کیا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو حج لوگوں کے لیے کیا تھا، ہم نے تو حج دکھاوے کے لیے کیا تھا، پتہ نہیں وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس میں تو شک والی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے اندر جو انسان شک کرتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین زندہ نہ ہوں، فوت ہو گئے ہوں، اگر ہم ان کے والدین کی، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں کیا وہاں بھی یہ سوال ملے گا؟ دیکھو صحابی کا کتنا اچھا سوال ہے۔ اگر والدین موجود نہیں ہیں، ہم قبرستان چلے جاتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر جا کر ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، کیا وہاں بھی ثواب ملے گا؟ ایک اور صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایک مرتبہ نہیں روزانہ 100 مرتبہ اگر اپنے والدین کی زیارت کریں کیا اللہ رب العالمین 100 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کیا اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر کوئی کمی آ جائے گی؟ مطلب یہ تھا کہ آپ اگر 100 مرتبہ زیارت کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ کتنا بڑا مقام ہے والدین کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اگر والدین زندہ نہیں ہیں آپ ان کی قبر پہ جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کی زیارت کرنے کا بھی آپ کو یہی مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ دیکھو اللہ کی رحمت حج بہانا بھی جو ہے آج اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہانا ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میرا بندہ بخشا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔
اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. یہ محنت مزدوری نہیں کرتے تھے. عجیب نام ہے ان کا، ابو ہریرہ، جس کا مطلب ہے بلیوں والا. ابو ہریرہ کا معنی بلیوں والا. ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ یہ بلیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پالا کرتے تھے، ان کو کھلایا کرتے تھے. بلیاں ان کے ارد گرد گھوما کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے پیار سے انہیں کہہ دیا ابو ہریرہ، بلیوں والے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب سے مجھے یہ کہہ کر پکارا ابو ہریرہ، مجھے اس نام سے اتنی محبت ہوئی جس کی حد نہیں. اب مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے ابو ہریرہ کہہ کر بلائیں. یہ محنت مزدوری نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی محفل کے اندر 24 گھنٹے گزارا کرتے تھے کہ کہیں آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی حدیث مبارک کہیں مجھ سے رائے نہ جائے، نقل کرنے کے اندر کمی نہ ہو جائے. بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی ہو گئی، حالانکہ مجھے مرگی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا. لوگ مرگی کا علاج کرنے کے لیے میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے، اس وقت یہی علاج تھا. تو مجھے ہوش آ جاتا تھا، میں ان کو کہتا کہ مجھے مرگی نہیں ہوئی، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوگی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان کہ والدین کی خدمت کرو، آپ کا فرمان والدین کی اطاعت کرو، لیکن میں مجبور ہوں. کیا مجبوری ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، میری والدہ کافرہ ہے. ادھر آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنتا ہوں کہ والدین کا یہ مرتبہ ہے، والدین کا یہ مقام ہے. جب اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں تو میری والدہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کی خدمت کروں. کیا کروں؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرما کر آپ میری والدہ کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دیں، تاکہ اللہ رب العالمین میری والدہ کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست پیش کی، آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والے ہاتھ مبارک اٹھائے، فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، یا الہ العالمین حضرت ابو ہریرہ کی امہ کو ہدایت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو یہ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، میں فوراً آپ علیہ السلام کی محفل سے اٹھا، مجلس سے اٹھا. حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جوتی پاؤں کے اندر نہیں پہنی، اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کے اجرت کے اندر جلدی کے اندر جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، آج جلدی سے اتنا دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا اجرت ہے، کیا جلدی ہے؟ فرمایا میرے یارو، میرے ساتھیوں، میرا راستہ نہ روکو، میں اپنے آقا سے اپنی والدہ کے حق میں دعا کرا کے آ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اپنے دروازے کے اوپر پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے واضح من دکل باب، کون ہو دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ افتح الباب یا امی ابی ہریرہ، اما جان دروازہ کھولو، میں آپ کے بیٹا ابو ہریرہ حاضر ہوں. بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایسے محسوس کیا جیسے آدمی غسل کرتا ہے، پانی زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے. میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا. جب دروازہ کھلا دیکھا بوڑھی اماں کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ایسے قطرے ٹپک رہے ہیں جیسے شبنم کے قطرے ہوا کرتے ہیں. اور جو میں بیٹھنے لگا میری اماں نے کہا ابو ہریرہ بیٹھنا بعد کے اندر، پہلے مہربانی کر اپنے محبوب کے قدموں میں لے چل مجھے. ابو ہریرہ اپنی اماں کے لیے دعا کروا کے آ رہے ہیں، اپنی اماں کو لے کر محبوب پیغمبر کے قدموں کے اندر پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی حاضر ہو گئی ہے، ان کو کلمہ پڑھا دیجیے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، والدین کی دعا یا والدین کی بد دعا دونوں اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دعا
اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں فرماتے. دعوت المظلوم، ایک مظلوم آدمی جس کو اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہو، اللہ رب العالمین کے حضور جب وہ دعا کرتے ہیں سیدھا آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ رب العالمین کے حضور پہنچتی. اور دوسری دعا مسافر کی اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں. تیسری دعا والدین کی، اگر والدین اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر دیں یا بد دعا کریں اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں. اور میرے محترم دوستو یاد رکھو، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ والدین کی دعا آپ کی پرواز سے بھی اوپر ہوا کرتی ہے. آپ اگر ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، آپ کی پرواز کی اڑان بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھا کریں اس پرواز کے اوپر اپنے والدین کی دعا ہوا کرتی ہے. آپ پرواز کے اندر ہیں، آپ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بوڑھی ماں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، اپنی جھوپڑی کے اندر بیٹھ کر وہ آپ کے لیے اپنے ضعیف اور کمزور ہونٹ ہلا ہلا کے کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا، یا اللہ میرا بیٹا جہاں بھی سفر کر رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، اے الہ العالمین جہاں بھی موجود ہو وہاں اس کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھنا. میرے دوستو آپ پرواز کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی والدہ کی دعا پرواز کے اوپر ہوا کرتی ہے. تو ایسی ہستیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ رب العالمین نے جنت تو آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے. تو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج میں اور آپ اللہ معاف کرے اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی رضا جس کی رضا کے اندر موجود، آج میں اور آپ اس اماں کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی ناراضگی یا اللہ رب العالمین کی رضا اپنے والدین کی رضا کے اندر آج ہم ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کر رہے ہیں، ہر انسان کو اپنے متعلق خود پتہ. آخری بات کہہ کر ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں چیچا وطنی کے علاقے کا واقعہ فرماتے ہیں ایک جگہ سے میں بیان کر کے واپس آ رہا تھا، راستے کے اندر دیکھا ایک کونے کے اندر گلی کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہیں اس کے سارے وجود کے اوپر. مجھے دیکھ کر اس نے بلایا، رونا بھی شروع کر دیا. مولانا آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میری بات سن کے جائیں خدا. مولانا فرماتے ہیں میں جب اس کے قریب پہنچا زار و قطار رونے لگا اور اپنی ساری رویداد سنائی ان کو. فرمایا مولانا یہ دیکھیں میری حالت یہ ہو بھی ہے کہ میری ٹانگ کٹ چکی ہے، یہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کینسر نہیں ہے، کوئی دوسری تکلیف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میری ماں کی بد دعا مجھے لگی. مولانا نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت میں ساری رات غنڈہ گردی کرتا رہا، گنڈو کے ساتھ رہا کرتا تھا، مجھے کئی مرتبہ پولیس نے پکڑا، روز میرا یہی رویہ رہتا تھا. ایک روز میں آدھی رات تک گنڈو کے ساتھ رہا. جب گھر کے اندر واپس آیا میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے. میں نے اپنی اماں سے کہا اماں جان مجھے روٹی دے دو. میری اماں نے یہی کہا کہ دبا ہو جا ملعون، آدھی رات گزر گئی تو بدماشی کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، گنڈوں کے ساتھ اپنی ساری راتیں گزارتا ہے، دفع ہو جا میں تجھے روٹی نہیں دیتی. مولانا میری اماں کے یہ الفاظ تھے، میں نے جو ہی سنا اپنا جوتا اتار کر میں نے اپنی ماں کے منہ کے اوپر 2 جوتے لگائے. یہ مولانا نے قسم کھا کر اپنا واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. فرماتے ہیں حضرت جو ہی میں نے اپنی والدہ کے منہ کے اوپر جوتا لگایا میری ماں نے یوں اوپر دیکھا آسمان کی طرف. فرمایا الہ العالمین بیٹے اس لیے نہیں ہوا کرتے کہ اپنی والدین کے چہرے کے اوپر جوتا مارا کریں، بیٹے تو اپنی والدین کی خدمت کے لیے ہوا کرتے ہیں. یا الہ العالمین میری بستی بہت ہو چکی ہے، اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے اور اس میرے بیٹے کو تباہ اور برباد کر، دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہو، آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہو. مولانا بس میری ماں کے یہی جملے نکلے، اسی رات میرے پاؤں کے اندر ٹھیس پہنچی، درد اٹھا، میں ہسپتال میں پہنچا. ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں لگی، اس ہسپتال کو چھوڑ کے میں دوسری ہسپتال میں گیا کہ بڑی ہسپتال میں بڑے ڈاکٹر کو چیک کراؤں. اس نے بالآخر یہی حکم دیا کہ یہ کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی،
یا آپ کو کوئی بد دعا لگی ہوئی ہے، جہاں ہم نے تمام اپنی مشینیں لگا کر چیک اپ کر لیا، کوئی آپ کو بیماری معلوم نہیں ہوتی، آپ کا علاج یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے۔ مولانا انہوں نے میرا پاؤں کاٹ دیا، پھر پاؤں کٹ گیا، درد پنڈلی کے اندر آ گیا، پھر اسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی پنڈلی کاٹنی پڑے گی، پنڈلی کٹ گئی۔ مولانا اب میری حالت یہ ہے کہ میری ران باقی رہے گی، اس کے اندر بھی درد ہے اور مکھیاں بن بنا رہی ہیں، پیپ بہ رہی ہے، اپنی اولاد کو بلاتا ہوں وہ مجھے ابو کہہ کر نہیں بلاتے، وہ مجھے روٹی ایسے پھینک کر جاتے ہیں جیسے کتوں کو روٹی پھینکا کرتے ہیں۔ مولانا رشتہ دار تعلق والے سب مجھے یا تو میرے ساتھ رہا کرتے تھے میرے دوست، اب وہ مجھے لعنتی کہہ کر بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کی بد دعا لگی ہوئی ہے اس کو۔ مولانا اب میں جس کو بلاتا ہوں میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، میرا رب مجھ سے روٹھ چکا ہے، میری اماں فوت ہو گئی ہے، مہربانی فرمائیں آپ مجھے کوئی طریقہ بتلائیں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے سنا اتنی بدبختی کی آپ نے کہ اپنی والدہ کے اوپر، جس والدہ نے 9 ماہ آپ کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، تکالیف برداشت کی، آپ بچپن کی حالت کے اندر تھے، آپ کو بیماری ہوتی، در حقیقت وہ آپ کی والدہ کو بیماری ہوا کرتی تھی، آپ کو نہیں ہوا کرتی تھی، ظاہراً تو آپ کو ہوتی لیکن آپ کی والدہ بھی بے چین ہوا کرتی تھی، آپ کے علاج معالجے کے لیے آپ کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرتی تھی۔ یہ آپ نے والدہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ہے، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، آپ جا کر اپنی والدہ کی قبر کے اوپر ان سے جا کر معافی مانگیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے توحید، اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پہ جو فیصلہ فرما دیا، حکم فرما دیا، وہ والدین کی خدمت کے بارے میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے اوپر خدمت لازم ہے، اور اس انداز تک وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ نے ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے ان کو اوے تک نہیں کہنا، آپ نے ان کا نام لے کر نہیں پکار، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے نرم لہجے سے بات کرنی ہے، پیار اور محبت سے بات کرنی ہے جیسے آپ کی والدہ بچپن کے اندر آپ کے والدین آپ کے لہجے میں آپ سے بات کیا کرتے تھے۔ اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کیسے بولتے ہیں؟ صحیح انداز میں نہیں بولتے، جیسے بچے کی زبان ہوتی ہے اس بچے کے لہجے میں آ کر والدین اپنا پیار دیتے ہیں اپنے بچے کو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ نے بھی نرمی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بات کرنی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ساری زندگی ان کے لیے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہ العالمین ان کے ساتھ بھی ایسے پیار اور محبت والا معاملہ فرما، ان کے اوپر بھی ایسے رحم اور کرم والا معاملہ فرما جیسے بچپن کے اندر انہیں میرے اوپر رحم اور کرم والا معاملہ فرما۔ آقا نامدار سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے، اگر والدین راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں اللہ بھی ناراض ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اگر آپ کے والدین ناراض ہیں، یاد رکھو آخری بات، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو نہ آپ کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، جب تک آپ کے والدین راضی نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرا اور جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی، فریقین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔